نحمده ونستعينه إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال عز وجل في موضع آخر واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج جمعے کا دن ہے اور اس جمعے کے دن کی بہت فضیلت ہے۔ اس فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے سورہ کہف کی تلاوت۔ جو اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سورہ کہف کی تلاوت ہم کب کریں؟ اگر دیکھا جائے تو مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت جمعے کی رات میں کی تو ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس کے زندگی میں نور ہی نور ہوتا ہے۔ تو جمعے کی رات کون سی ہوئی؟ یعنی جمعرات کی شام مغرب کے جب سورج غروب ہوتا ہے تو جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ جمعے کی رات سے لے کر اگلے جمعہ تک یعنی جمعے کے دن جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت تک ہم سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے ابو سعید خدری سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے پیروں کے نیچے سے ایک نور، ایک روشنی نکلتی ہے جو آسمان تک جاتی ہے، اور پورے ایک ہفتہ وہ روشنی اس کے ساتھ رہتی ہے جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ اس عمل کو نہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل دجال کے فتنے سے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ آج میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کروں گا وہ ہے کیا مال اور اولاد فتنہ ہے؟ کیونکہ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں جان لو بے شک تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مال سے بڑا کوئی نعمت نہیں، اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں جو اللہ نے عطا کی، لیکن اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ ہر وہ چیز جو انسان کے ظاہری یعنی باطنی چیز کو ظاہر کر دے اسے فتنہ کر دے، فتنہ کہتے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں فتان کہتے ہیں کل شیء، ہر وہ چیز یصد جو روکے ہمیں عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے دور کر دے، وہ شک یعنی وہ چیز جو ہے ہمارے لیے فتنہ ہے۔
فتنہ کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ فتنہ وہ چیز ہے جو انسان کے ہر اس عمل کو یعنی اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے تو اسے فتنہ کر دے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ذکر کیا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تو ہم اس چیز کو دیکھیں کیا واقعی یہ ہمارے لیے فتنہ ہے؟ کیا اگر اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں اس چیز کا حکم دیا تو اس کی حکمت بھی ہم سمجھ لیں. حکمت کیا ہے کہ ہم اس چیز کو کہ یہ مال جو ہم کما رہے ہیں اس کا ذریعہ کیا ہے. اگر مال ہی اللہ کے قربت کا ذریعہ ہوتا تو آج کافر اللہ کے سب سے قریب ہوتے، سب سے زیادہ مال و دولت اس کے پاس ہوتا. اگر مال ہی اللہ کے قربت کا ذریعہ ہوتا تو قارون سب سے قریب اللہ کا ہوتا، سب سے زیادہ مال اللہ نے اسے ہی عطا کی. یہ مال کب نعمت ہے؟ وہ مال جو عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھا. یہ مال کب نعمت ہے؟ وہ مال جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. وہ مال جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. وہ مال فتنہ نہیں ہے، بلکہ وہ مال نعمت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے راستوں پہ لگے اور انسان کو صحیح منہج بتلائے. کیونکہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس مال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مال تم پر اس طرح بہا دی جائے گی جس طرح پانی. مالوں کی کثرت ہو جائے گی. اور وہ ابھی آپ کو لگ رہا ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان سے جو صداقت نکل چکی، تمام دنیا کی صداقت ایک طرف، اللہ کے رسول کی صداقت ایک طرف. وہ آنے والے ہیں، وہ وقت ایسے آئیں گے کہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے پہلے ہمیں نشاندہی کر دی. اگر دیکھا جائے اس تعلق سے جو اللہ رب العالمین جو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن زمین جو ہے اپنے مال کو، خزانے کو باہر نکال دے گا. اور اس خزانے کو دیکھ کر تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مجاہد ابن زبر کہتے ہیں کہ لوگ جب دیکھیں گے کہ لوگ جب خزانہ یہ مال پورا باہر نکل گیا تو لوگ دیکھ کر یہ تعجب کریں گے کہ اسی مال کے لیے ہم نے اپنے بھائی کا خون کیا، اسی مال کے لیے ہم نے رشتہ داری کو توڑا، اسی مال کے لیے ایک دوسرے سے ہم نے دشمنی کی. آج یہ مال پڑی ہوئی ہوگی لیکن کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. یہ مال فتنہ ہے. کب؟ جب اللہ کی توفیق اس میں نہ ہو. مال فتنہ کب بنتا ہے؟ اس کے علماء نے بہت سارے وجوہات بتائے، اللہ کے رسول نے بھی بتلائے. اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ مال فتنہ کب بنتا ہے. اس کی پہلی فتنہ بننے کی جو سبب ہے کہ مال کی حرص، مال کی لالچ جب انسان کے دل میں داخل ہو جائے تو یہ مال فتنہ بن جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب لوگوں کے اندر حرص سب سے زیادہ بھر جائے گی، لالچ انسان کے اندر سب سے زیادہ آ جائے گی. اور جیسے جیسے انسان کے اندر لالچ آئے گی انسان اللہ کی عبادت سے دور ہوتا چلا جائے گا. آج دیکھیے کہ مال کمانے کے حرص میں آج مسجدیں ویران پڑی ہوئی. آج مسجدوں کے ہم شوق نہیں رہے کہ مال کس طرح آئے. یہ مال کی حرص اور لالچ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہر انسان مال کا حریص ہو جائے گا، لالچی ہو جائے گا، جس کو پانے کی خواہش ہر کوشش کرے گا. آج وہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی. تو جب تک یہ چیز ہمارے اندر ہوگی مال کی تڑپ زیادہ پانے کی، تو یہ مال کا فتنہ ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے گی. اللہ رب العالمین جو ہمارے لیے بہتر مال تیار کر رکھے ہیں، اس مال جو ہم نعمت سمجھتے ہیں، وہ مال کب؟ جب اس کی حرص اور لالچ ہمارے اندر نہ ہو. مال کا دوسرا فتنہ جو بتلایا گیا کہ مال کا دوسرا فتنہ جو ہے وہ انسان کو اللہ نے مال عطا کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. ایسے ایسے لوگ ہیں جو آدھا گرام کی وجہ سے اپنے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے. بولے کہ مولانا ہمارے پاس تو ابھی آدھا گرام کم ہے، ہم تو صاحب نصاب نہیں ہوئے، ہم کیسے نکالیں گے اس مال کو؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ 10 سال مدینہ میں جو اسلامی ریاست قائم ہوئی، اللہ کے رسول نے 10 سال جو جنگ کیا وہ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زکوٰۃ کا نظام 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی، 2 سال حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کی، 10 سال حضرت عمر فاروق نے خلافت کی، 12 سال حضرت عثمان غنی نے، اس کے بعد 6 سال حضرت علی نے، 6 مہینہ حضرت حسن نے، اور 20 سال امیر معاویہ نے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے عمر بن عبد العزیز تک پہنچتا ہے کہ جو ایک زکوٰۃ کا نظام ایسا قائم کیے کہ جس میں 1 روپے بھی لوگوں سے ایکسٹرا ٹیکس نہیں لیا گیا، بلکہ اس زکوٰۃ کے نظام کے نافذ کیا گیا، جس کی وجہ سے اتنی جنگیں لڑی گئی اور مسلمانوں کے اندر اتنی فراوانی آئی کہ عمر بن عبد العزیز کے وقت میں عمر بن عبد العزیز یہ کہتے ہیں کہ جب بیت المال میں بہت سارا مال ہو گیا تو عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مقروض تھے اس کے قرض ادا کر دیے گئے۔ کوئی شخص ہے جس کی شادی کرنی ہے، کسی کی بیٹی ہے، تو اس مال سے اس کی شادی کر دی جائے۔ بولا کہ اس کی بھی ہو گئی۔ بولا کہ کوئی ایسا تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے، جس کی تجارت میں وہ نقصان اٹھایا ہے، اس کو قرض کی ضرورت ہے، قرض حسنہ اس مال سے اس کو دیا جائے، وہ بھی دیا گیا۔ یہاں تک کہ عمر بن عبد العزیز جب ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، دیکھتے ہیں کہ کچھ پرندے اترتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ اور اترتے ہوئے پھر اڑ جاتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں یہ بیت المال سے کچھ اناج لے کر پہاڑ کے چوٹیوں پہ بھی بکھیر دیا جائے۔ عمر بن عبد العزیز اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ پہاڑ پرندے بھی اترے تو اس کے ریاست سے بغیر کھائے ہوئے جائے۔ یہ زکوٰۃ کا نظام تھا۔ آج اس نظام کو ہم بھول گئے، آج اس نظام کو ہم ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ سبب ہے کہ یہ مال ہمارے لیے فتنہ بن گیا ہے۔ آج لوگوں کے اندر غربت، لوگ قرض میں ڈوبے جا رہے ہیں، یہ لوگ سودی کاروبار کی طرف جا رہے ہیں، کس بنا پر؟ کہ آج مالدار اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقہ سے ادا نہیں کرتے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک انسان اپنے مال کا زکوٰۃ کس طرح نکالے؟ اس طرح کہ وہ دیکھے کہ جس طرح ایک کنجوس، ایک بخیل پارٹنر اپنے ساتھی سے جس طرح حساب لیتا ہے، انسان 1-1 روپے کا حساب اس طرح سے اپنے مال کا زکوٰۃ نکالے اور اس کا حق ادا کرے۔ اگر وہ نہیں کرے گا، اللہ کے رسول کی وعید کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کے گلے پہ ایسا گنجا سانپ بیٹھا دیا جائے گا جو گنجا اس بنا پر ہوگا کہ اس کی زہر اتنی سخت ہوگی کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر یہ پھونک مار دے تو کی پوری زمین کی ہریالی جو ہے وہ پوری سوکھ جائے، جل جائے، اور وہ کہے گا انا کنجک انا مالک، کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جس کو تم دنیا میں جمع کرتے تھے۔ یہ مال فتنہ ہے جب انسان اس کا زکوٰۃ صحیح طریقہ سے ادا نہیں کرتا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہیلا بہانہ سے 11 مہینے اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ مال کا جب وقت آتا ہے اپنے بیوی کے نام کر دیتے ہیں یا کسی اور کو دے دیتے ہیں کہ ہم مال ہمارے پاس تو 1 سال پورا نہیں، ہم کیسے نکالیں؟ یہ ہیلا بہانہ، اللہ تمہاری نیتوں کو جان رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ مال کا تیسرا فتنہ بتلایا گیا کہ انسان جب مال کمانے میں حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، یاتی علی الناس زمان، اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ انسان اس چیز کو نہیں سوچے گا کہ وہ مال اس کے پاس حلال کا آ رہا ہے کہ حرام کا آ رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان کو دیکھ لیجیے، ٹریڈنگ میں کس طرح پیسہ لگا رہے ہیں کہ کون سی کمپنی ہے، اس کا اصل پونجی کیا ہے اس کے طرف اس کو پتہ نہیں ہے، پیسہ لگایا جا رہا ہے کہ نفع نقصان تو دکھا رہا۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس انسان کی پونجی جو ہے وہ پوری کی پوری حلال ہے کہ نہیں، کہ بس پیسہ آنا چاہیے۔ یہ حلال اور حرام کی تمیز جب ہمارے اندر ختم ہو جاتی ہے تو یہ مال ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اسے فتنہ بتلایا۔ چوتھا مال کا فتنہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس تو مال ہے، نہ وہ خود پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنی بیوی بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ اور کسی چیز پہ خرچ کرتا ہے، ایسا انسان بخیل ہے۔ اللہ کے رسول نے بخیل کے تعلق سے کہ یہ کہا لا يدخل الجنت البخیل، بخیل جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ 1 دینار جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار جو تم غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار جو تم اپنے خادم پہ خرچ کرتے ہو، اور 1 دینار جو تم اپنے بیوی پہ خرچ کرتے ہو، کل قیامت کے دن سب سے اجر والا، سب سے عمدہ اجر جس چیز کو ملے گا، جس دینار کو ملے گا، وہ دینار جو تم اپنے بیوی پہ خرچ کرتے ہو۔ آج 50 گھر اس لیے ٹوٹتے ہیں، طلاق کا مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے بیوی بال بچوں پہ خرچ نہیں کرتا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس میں بھی بخالت کہ بیوی پہ اتنا خرچ کرے۔ یہ ہم کیوں بھول گئے کہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں، نیت یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ رب العالمین کے قیامت کے دن اس کا سب سے بہتر اجر رکھے ہیں جو اپنے بیوی پہ خرچ کرتے ہیں۔ آج یہی سبب ہے کہ مال کہ اس چیز میں، ہوس میں، ہم نے اس چیز کی تمیز کو ختم کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم جو مال اپنی بیوی پہ، جو اپنے آپ پہ خرچ کرتے ہو، اور نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ تیرا حکم ہے اس لیے میں خرچ کرتا، اس کا بہتر بدلہ تو دینا، کل قیامت کے دن یہ صدقہ کا ایک بہت اونچا پہاڑ ہوگا جو تمہیں دیا جائے گا، کہ وہ صدقہ ہے جو تم دنیا میں خرچ کرتے تھے۔ آج اپنے بیوی بال بچوں پہ کروڑوں خرچ کرے، کل آپ کے لیے وہ صدقہ بن کر تیار ہوگا۔ مال کا ایک 5واں فتنہ یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ جو مال کمانے میں انسان جو ہے وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کدھر سے مال آ رہا، کس چیز میں آ رہا ہے۔ مال کمانے میں انسان اتنا دھت ہو جاتا ہے کہ نہ اسے نماز کی فکر ہے، نہ اسے کسی اور چیز کی فکر ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ کسٹمر ہمارے دکان پہ کیسے ہم چھوڑ کر چلے جائیں؟ یہ ہم کیوں بھول گئے کہ رزاق ہمارا اوپر ہے، رزق دینے والا وہ ہے۔ اگر ایک کسٹمر کو ہم چھوڑیں گے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا کریں گے۔ ہم اگر نماز کے لیے اپنے وقت کو نکالتے، اپنے کاروبار کو بند کرتے ہیں، آتے ہیں، سلف کا یہ طریقہ تھا کہ اگر وہ ترازو میں سامان رکھے ہوئے ہوتے تولنے کے لیے، اذان کی آواز سنتے رکھ دیتے، کسٹمر کو کہتے میں ڈیل نہیں کر سکتا، میں تجارت نہیں کروں گا، میرے رب کا بلاوا آ گیا، پہلے میں نماز کے لیے جاؤں گا۔ آج یہ فکر ہے ہماری کہ پہلے ہم اللہ کی فکر کو دیکھیں؟ اور مال کا کہ آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس چیز کو اگر دیکھے کہ انسان کوئی جاب کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی کو وہ ادا کرتا ہے، اور اس ڈیوٹی کے ادا کرنے میں اگر اس سے کوئی کام لیا جائے تو وہ اس سے رشوت لیتا ہے کہ آپ کا یہ کام کریں گے تو یہ رشوت، یہ ہمیں اس میں سیرینی دینا ہوگا، یہ ہمیں ٹیکس دینا ہوگا۔ یہ رشوت لینا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، یہ دونوں کو دونوں جہنمی ہیں۔ اگر ایک خازن ہے جو ایک کسی کمیٹی کا یا کسی چیز کا ایک خازن ہے جو اپنے عہدیدار کے حکم سے، اللہ کی خوشی سے اگر خرچ کرتا ہے کہ 1 لاکھ روپے دینا ہے، خرچ کرنا ہے، اور وہ خوشی سے اس چیز کو خرچ کرتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے نام اعمال میں 2 لاکھ کا صدقہ لکھا ہوا ہوگا، کیونکہ اس نے اس چیز کا ادا کیا۔ آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس چیز کو ہم ادا کر دیں تو اس کے لیے اللہ رب العالمین سے ہم کیا لیں گے، پیسہ ہمیں چاہیے، تم ہمیں کچھ دو، آج تمہارا یہ کام کر دیں گے، اس بنا پر تمہارا یہ ذمہ داری ہے کہ تمہیں میرے گھر کی پوری فرنیچر کو بنانا ہوگا۔ یہ کہاں سے یہ ٹیکس، یہ کون سا تم جو رشوت لے رہے ہو، یہ اپنے گھر پہ جو تم مال لے کر جا رہے ہو، یہ مال جو تمہارے لیے فتنہ ہوگا کیونکہ تم نے رشوت لی۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں جس چیز کے لیے متعین کیا گیا ہے اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کرو، تب یہ مال تمہارے لیے حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ مال فتنہ ہے۔ چھٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم پہ سب سے زیادہ زیادتی ہوتی ہے۔ کسی کا باپ یہ مر گیا تو لوگ یہ نہ سوچے کہ اس کا باپ مر گیا ہے، اس کا رب ابھی باقی ہے، اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تم یتیموں کے مال کو کھاتے ہو تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا، جو یتیموں کو مال کے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا آگ ڈالتے ہیں۔ یہ جہنم کا آگ ہے جو تم لے رہے ہو۔ آج اگر باپ مر گیا ہے تو آج اس کا بھائی، چچا آج پورے جائیداد پہ قبضہ کر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں یہ تو میری کمائی ہے۔ یہ کہاں سے تمہاری کمائی ہوئی؟
اگر اس کے باپ کا بھی حصہ ہے اس کے بچوں کو وہ حق ملنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ایسا مال چھوڑ کر جائیں گے جو مال آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ مال آپ کے لیے وبال جان بنے گا۔ جو مال حلال نہ ہو، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو حلال رزق کے بہت سارے فائدے گناتے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ بتلاتے ہیں کہ حلال رزق کا سب سے بڑا فائدہ اگر دیکھا جائے یہ ہے کہ جو انسان حلال رقمہ کھاتا ہے اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ سکون والی زندگی اس انسان کی ہوتی ہے جو حلال رزق کھاتا ہے۔ آپ خود حلال کھائیں، اپنی بیوی بال بچوں کو کھلائیں، دیکھیے وہ آپ کے گھر میں کس طرح سے آپ کے لیے اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے، کس قدر آپ کے گھر میں رونقیں ہوتی ہے۔ سکون آپ کے گھر پہ ہوگا جب وہ حلال چیز آپ لے کر آئیں گے۔ عبداللہ ابن رباح جب خیبر گئے یہودیوں سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے، تو یہودیوں نے کیا کہا کہ آج مال کچھ کم ہوا ہے، تم اللہ زیادہ ہوا ہے، تم اللہ کے رسول کو یہ کہنا کہ یہ مال کم ہوا ہے اور اس کے بنا پر ہم تمہیں دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن رباح بحری محفل میں کیا کہا یہودیوں کو؟ وَأَنْتُمُ الْخَنَازِيرُ وَالْقَلْبُ، کہ تم میرے نزدیک سور اور کتے سے بدتر ہو۔ تم اللہ کے رسول کے صحابی کو تم یہ رشوت دینا چاہتے ہو؟ تم میرے نزدیک سور اور کتے سے بھی بدتر ہو، ہم تمہارا رشوت لیں گے؟ تم نے سوچ کیسے لیا؟ صحابہ نے اپنے ہر ایک چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا۔ اپنی اولاد کے لیے حلال رزق چھوڑ کر جائے، وہ حلال رزق جو آپ کے لیے سب سے فائدہ مند ہوگا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا مال ہم جو کما رہے ہیں وہ ہمارے لیے کیسا ہے، اس چیز پہ ہم دھیان دیں۔ مال کا ساتواں فتنہ یہ ہے کہ مال جو ریاکاری میں خرچ ہو، دکھاوے کے لیے، کہ 10 روپے کے لیے بھی انسان 10 روپے بھی کسی کو صدقہ کرتا ہے تو اس کی ایک سیلفی لیتا ہے۔ انسان کچھ دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو۔ یہ سیلفی لینا، یہ دکھانا، یہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ شہرت چاہتے ہیں کہ 50,000 مسجد میں دیے، 20,000 مسجد میں دیے اور یہ ہو کہ سب سے اوپر آپ کا نام لکھا ہو۔ یہ دکھاوا کیا آپ کے اعمال کو اللہ کے پاس قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتے۔ آج لوگ بیت اللہ جاتے ہیں، بیت اللہ جانے کے بعد وہاں پہ دعا مانگتے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم میرا پکچر نکالو اور اپنے سوشل میڈیا پہ ڈال کر یہ دکھاتے ہیں۔ بتاؤ کیا وہ شخص دعا کر رہا ہے؟ جس وقت اپنے سیلفی وہ لے رہا ہے تو کیا وہ دعا کر رہا ہے جو فوٹو لے رہا ہے کہ تم فوٹو لو میری؟ یہ کذاب ہے جو اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ پہنچاؤں۔ کیا ایسے شخص کی عبادت قبول ہوگی؟ ایسا شخص جو اللہ کو دکھانے کے لیے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہا ہے، وہ مال اس کا اللہ رب العالمین قبول کریں گے؟ خالص جو اللہ کے لیے ہو وہ عمل اللہ رب العالمین قبول کرتے ہیں۔ سلف صالحین کا عمل کیسا تھا کہ اگر ہم اس چیز کو دیکھ لیں کہ جس کے تعلق سے کہ مقاتل یہ کہتے ہیں کہ عباسی جو خلیفہ بنے تو ان کے پاس جب ان کے بیعت کے لیے مقاتل آئے رحمۃ اللہ علیہ، تو منصور نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے وہ میں بتلاتا ہوں کہ جو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز یہ کون تھے؟ یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ وفات کر رہے تھے تو اپنے اولاد کے لیے انہوں نے صرف 18 درہم چھوڑا۔ وہ 18 درہم میں 5 درہم جو ان کے کفن کے لیے خریدا گیا، اس سے جو رقم اس نے چھوڑا، اور 4 درہم میں ان کا قبر خریدا گیا، اور باقی درہم جو بچا ان کے اولاد میں 11 بیٹے تھے، عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں میں تقسیم کر دی گئی۔ اور ہشام بن عبد الملک جو اس وقت کا خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، جن کے بھی 11 بیٹے تھے، جب وہ مرے تو انہوں نے اپنے اولاد کے لیے ہر ایک بیٹے کے لیے 10 لاکھ درہم چھوڑ کر ہر ایک کے لیے مرے۔ مقاتل یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جو تھے وہ ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑے صدقہ کر رہے، اور جو ہشام بن عبد الملک کے بیٹے تھے بازاروں میں انہیں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کے آخری وقت میں جب لوگوں نے آ کر ان سے یہ کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں اپنے اولاد کے لیے، کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اولاد کے لیے مال و دولت نہیں، لیکن اللہ کا تقویٰ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر اس تقوی پہ قائم رہے، یہ تقویٰ ان کے زندگی کے لیے بہتر ہوگا، یہ بہتر مال ہے جو میں اس کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور یہی چیز دیکھیے
کہ باپ جب حلال کھاتا ہے اپنے اولاد کو حلال کھلاتا ہے، اس کی اولاد کیسے نکلتی ہے؟ جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی رہتی دنیا تک جب تک بخاری پڑھی جائے گی اس کو رحمت اللہ علیہ کا لقب دیا جائے گا کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ یہ امام بخاری کے والد سے جب پوچھا گیا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو امام بخاری کے والد کہتے ہیں اسماعیل کہ میں جو دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے ایک درہم بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں شک ہو کہ یہ درہم میں نے کہاں سے کمایا، حرام تو بہت دور کی بات، شک کی بھی 1 روپے میں نے اپنے بچوں کے لیے نہیں چھوڑا ہے۔ اور اس نے اپنے اولاد کے لیے جو مال چھوڑ کر گئے وہ مال پورا کا پورا حلال تھا۔ انہوں نے کہا حرام تو بہت دور کی بات، میں نے شک کا 1 درہم نہیں اس میں رکھا کہ یہ اس میں شک ہے کہ حلال ہے کہ حرام۔ ان کی اولاد کیسے نکلتی ہے آپ دیکھیے۔ امام بخاری، آپ جو دوسروں کے مالوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کے حقوق جو ادا نہیں کر رہے، آج کروڑوں روپے، ہزاروں لاکھوں روپے آپ پہ اوپر قرض ہے، آپ کے بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں کا قرض ادا نہیں کرتے، لوگوں سے جو مال لیے ہوئے ہیں اس سے وہ چیز آپ ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے؟ اس اولاد کے لیے جو اولاد آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھنے آتی، وہ اولاد جو آپ کے ساتھ آپ کے مددگار نہیں ہے دین میں، ایسی اولاد کے لیے یہ مال چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں۔ یہ کہ مال آپ کے لیے فتنہ ہوگا اور آپ کے اولاد کے لیے فتنہ ہوگا۔ جو حرام کا ہے، حلال کا آتا بھی ہے آرام سے اور جاتا بھی ہے تو بہت لمبی مدت تک حلال رہتا ہے، جاتا نہیں ہے۔ اور حرام جو آتا ہے تو اڑ کر، جاتا ہے تو اچھل کر۔ حرام کا 1 لقمہ بھی دوسرے کے حقوق مار کر آپ اپنی بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر جائیں گے، وہ چیز آپ کے لیے وبال جان بنے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مال کے ساتھ ساتھ اولاد کا فتنہ، کہ وہ اولاد بھی فتنہ ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے روکے۔ عبداللہ ابن عمر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے نہ روکو، تو ان کے بیٹے جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں ضرور روکوں گا، بے شک یہ لوگ مسجد میں آئیں گے تو اس سے فتنہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو ایک تماچا لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر میں تم سے بات نہیں کروں گا، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی حدیث کو بیان کر رہا ہوں اور تم اپنی رائے پیش کر رہے ہو کہ میں تمہیں روکوں گا۔ آج وہ بیٹا، وہ بیوی آپ کے لیے فتنہ ہے جو آپ کو صحیح منہج سے روکے۔ جو انسان آپ کو گالی دے وہ دشمن ہے، لیکن جو بیوی اور جو بچہ آپ کا نماز نہ پڑھے وہ سب سے بڑا آپ کا دشمن ہے۔ جو آپ کے لیے وبال جان بنے، آپ کی سنت پہ، آپ کی منہج پہ جو رکاوٹ بنے، ایسی اولاد اور ایسی بیویاں جو ہے وہ آپ کے لیے فتنہ ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے لیے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، یہ تمہاری آخرت کے دشمن ہیں۔ آج بیوی اولاد یہ کہتے ہیں کہ آپ کو فلاں رشتہ دار سے رشتہ توڑنا ہوگا، آج اس سے آپ کو بات نہیں کرنی ہوگی۔ بیوی کے کہنے پر، اولاد کے کہنے پر آپ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ اولاد آپ کے لیے وبال جان ہے، یہ اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اولاد کے تعلق، ان من اولاد، بے شک یہ اولاد مبخلۃ مزبنۃ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک اچھا خاصا انسان اپنی اولاد کو لے کر بخیل ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے لیکن جاہل ہو جاتا ہے، جاہلوں سی حرکت کرتا ہے۔ کس بنا پر؟ اولاد کی بنا پر۔ آج اگر اولاد کچھ کر دے تو انسان یہ کہتا ہے کہ ارے میرا اولاد نہ جانے بیٹا میرا راضی ہوگا کہ نہیں۔ میں آپ کو یہ جواب نہیں دے سکتا ہوں جب تک اپنے بیٹے سے نہ پوچھوں، کیونکہ میرا بیٹا اس میں ناراض ہو گیا تو میں اس کو کیا جواب دوں۔ بیوی الگ پریشان ہوتی ہے کہ یہ اولاد، اگر یہ میرا بیٹا ناراض ہو جائے، میری بیٹی ناراض ہو جائے تو ہم کیا کریں گے، کس طرح اس کا جواب دیں گے۔ یہ اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے جو صحیح کام کرنے سے آپ کے روکے۔ یہ بیوی آپ کے لیے فتنہ ہے۔ صحیح سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، ہمیں بھی وہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من زار السوء، کہ اے اللہ میں ایسے پڑوسی سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو برا ہو۔ ومن زوج تسیبنی قبل مسیح، اے اللہ ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ ومن اولاد یکون لہ ربا، اے اللہ ایسی اولاد سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے اوپر رب بن بیٹھے، جو میرے اوپر حکومت کرے۔
آج اگر باپ کو کہا جائے کہ آپ کیوں نہیں اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، کیا کرے جی باپ نہیں مانتا، باپ ہے آپ کا جو باپ نہیں مانتا، آپ اس کے باپ ہے، آپ اپنے اولاد کو اگر صحیح تربیت کرتے تو آج یہ دن آپ کو دیکھنا نہیں پڑتا۔ آج اولاد کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان ذلیل ہوتا ہے کہ نہ جانے، ایک انسان کی عزت ہوتی ہے لیکن انسان اولاد کی وجہ سے دوسروں کے سامنے معذرت کرتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی معذرت کرنا ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے معذرت ہوگی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کہ اللہ جس دن تو مجھے اٹھانا اس دن مجھے ذلیل نہ کرنا اور میرے اولاد کو تو میرے لیے آزمائش نہ بنانا، ذلت کا سبب نہ بنانا۔ آج ان چیزوں کو ہم بھول گئے کہ یہ اولاد جو ہمارے لیے فتنہ ہے، ان فتنوں سے ہم کیسے بچیں۔ اللہ کے رسول نے پناہ مانگی، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مال ہمیں نہیں چاہیے جو میرے لیے اللہ عذاب بن جائے، اور ایسا دوست، اے اللہ میں ایسی دوست سے پناہ چاہتا ہوں تیری کہ جو دوست جس کی آنکھ تو مجھے دیکھتی ہے لیکن ہر وقت اس کی آنکھ اس چیز کی طرف میں رہتی ہے کہ کب اس کی برائی دیکھے، کب ایسا موقع ملے کہ اسے کاٹ کھائے، اسے مار دے۔ اللہ کے رسول نے یہ دعائیں سکھائی ہیں، ہم ان دعاؤں کو مانگے، ہم اس چیز کا ذکر کریں۔ علامہ ابن قیم جوزی کہتے ہیں کہ انسانوں کے کچھ گناہوں کا کفارہ ان کی اولاد کے طرف سے ملنے والی مصیبت بھی، پریشانی بھی، جو انسان کو پریشانی ملتی ہے، مصیبت ملتی ہے، وہ بھی ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سلف صالحین اگر اپنے بیٹوں میں کوئی اخلاقی بگاڑ دیکھتے تھے، کوئی ایسی چیز دیکھتے تھے جو ان کے لیے ذلت کا سبب بنے، تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ بے شک تیرا یہ وعدہ ہے کہ بے شک صدقہ سے ہر برائی کو، ہر چیز کو تو ضائع برباد کرتا ہے۔ وہ صدقہ کرتے، کسی کو کھانا کھلاتے یا صدقہ خیرات کرتے، اور اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا تو وہ رات کو اٹھ کر تہجد میں یعنی کہ پورے سورہ بقرہ کو پڑھتے اور کہتے کہ اللہ میرے پاس مال نہیں ہے جو صدقہ دے کر اپنی اولاد کی بد اخلاقیوں سے میں بچ سکوں، اے اللہ اس نماز کو میں تیرے لیے صدقہ بناتا ہوں، تو اسے بچا لے۔ اگر بیٹی کے اندر بگاڑ دیکھ لے تو بیٹی کے اندر بگاڑ کو ہم کیسے، آج باپ یہ جانتا ہے کہ اس کی بیٹی کسی غیر سے بات کرتی ہے، ماں جانتی ہے لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اسے روکے، اسے منع کرے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ آج آپ نے اس کو وہ مقام دیا ہے کہ آپ کے اوپر رب بن کر بیٹھے ہوئے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کیسے ہم اس سے پناہ چاہیں؟ سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے بیٹیوں کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم اللہ کی عبادت کے طرف رجوع کرو، اپنی نمازوں میں کثرت سے نوافل پڑھو، اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو۔ اللہ سے جب تک تم دعا نہیں مانگو گے توفیق کی، اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ اللہ سے مدد چاہو اور اپنے مال و دولت تم اللہ کے لیے خرچ کرو اور اللہ سے مانگو کہ اللہ ایسی اولاد، ایسی مال ہمارے لیے فتنہ ہونے سے بچا دے۔ یہ مال اولاد فتنہ ہے جو تمہیں دنیا میں بھی رسوا کریں گے، کہ آخرت میں بھی رسوا کریں گے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماں باپ جو ہے یہ ہمارے لیے پریشانیوں کا سبب ہے۔ اللہ، یہ ماں باپ پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب ہے۔ وہ 3 شخص جو غار میں پھنسے، اس میں سے ایک شخص کا واقعہ جو برابر آپ نے سنا، اس نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ میرے ماں باپ کو میں ہر روز دودھ دو کر دیتا تھا، ایک دن میں دودھ دھونے بہت دور چلا گیا، میں آیا جب تک وہ سو چکے، میرے بچے رو رہے تھے، اللہ میں اسے نہیں دیا۔ اگر میں تیری خوشنودی کے لیے اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے چیز ادا کیا ہے، اے اللہ اس غار کے پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا اس کی نیکی کی۔ آج ماں باپ اپنے اولاد سے اتنی تکلیف زدہ ہے، اتنے غمگین ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کب میرے بیٹے کا جنازہ میرے گھر پہ آئے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں، اے اللہ کب اس کی جنازہ کو میں دیکھوں جو میں تیرا شکر ادا کروں۔ یہ کس قدر آپ اپنے اولاد کو، اپنے والدین کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی عزت کا سبب ہے، آخرت میں بھی۔ ایسے اپنے ماں باپ کو چلائیے نہیں۔ عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر اگر کپڑے میں گرد پڑا ہوا کپڑے کو اگر جھاڑتا ہے، کتب عند اللہ عاقن، اللہ کے نزدیک ایسا بچہ نافرمان لکھا جاتا ہے۔ گردہ پڑا ہوا آپ کا باپ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اگر اپنے کپڑے کو جھاڑتے ہیں اور اس کا گرد اٹھ کر باپ کے کپڑے میں پڑتا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک نافرمان۔ آج بیٹا چلاتا ہے باپ کے سامنے کہ آپ کیا کر کے رکھے ہمارے لیے، آپ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں۔ یہ کس نے دی ہے تمہیں زبان کہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا بدتمیزی کرو، اپنے ماں کے ساتھ ایسا بدتمیزی کرو؟ یہ چیز تمہارے لیے جو ہے وہ وبال جان ہے۔ مجاہد ابن جبر یہ کہتے ہیں، یہ مجاہد ابن جبر کون ہے؟ یہ جس کے بارے میں ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آیت کی تفسیر مجاہد ابن جبر سے آئے تو تم اسے قبول کر لینا، کیونکہ انہوں نے پوری قرآن کی تفسیر
ایک ایک حرف کر کے عبداللہ ابن عباس سے 2 مرتبہ سنا۔ تو مجاہد ابن جبر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مال اور اولاد کا ذکر یہ کیا کہ مال، یہ اولاد اللہ رب العالمین سے، ذکر سے اللہ رب العالمین سے انسان کو دور کرتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین اس کا ذکر کیا۔ اور سمرقندی کہتے ہیں کہ یہ مال اولاد، اکثر لوگ کل جو قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے ان کا سبب یہ ہوگا کہ وہ اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ تم اس سے بچ جاؤ اور اس کا فتنہ ہے تمہارے لیے بچو۔ اور نعمان بن بشیر کی ایک حدیث کو میں بیان کر بس اپنی بات کو ختم کروں گا کہ نعمان بن بشیر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں۔ جو 3 دوست ہیں وہ انسان کو یہ کہتے ہیں، پہلا دوست یہ کہتا ہے کہ تم مجھے جتنا لینا ہے لے لو، میں تمہارے ساتھ اس وقت تک رہوں گا جب تک تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہے، یعنی جب تمہاری موت ہوگی میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ دوسرا دوست ہے جو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا اس وقت تک ساتھ دوں گا، یعنی تمہیں قبر میں جا کر دفنا دوں گا، اس وقت تک ساتھ دوں گا۔ تیسرا دوست یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ دنیا میں بھی رہوں گا، قبر میں بھی رہوں گا، تمہارے ساتھ مرنے کے بعد قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ تو اس حدیث کی تشریح میں حافظ ابن حجر یہ لکھتے ہیں کہ یہ 3 دوست جو ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلا مال ہے جو انسان کو کہتا ہے جتنا کمانا ہے کما لو، حلال ہے حرام ہے جو کمانا ہے، کب تک ساتھ دوں گا؟ جب تک تم مرو گے نہیں، مر جاؤ گے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ اسی لیے بڑے سے بڑا خیاط، بڑے سے بڑا درجی بھی ہو، کسی کے کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتا، کیونکہ مال اس دنیا میں کمائے ہو یہی رہنا۔ دوسرا اس کے اولاد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دفنانے تک تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تیسرا اس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ قبر میں بھی رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی اٹھائے جائیں گے۔ تو آپ کو کس کی فکر کرنا ہے؟ وہ جو دنیا میں چھوڑ دے، وہ جو قبر تک ساتھ دے، کس کے لیے کما رہے ہیں؟ کس کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے؟ یہ مال اور اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کیا امید کرتے ہیں کہ کبھی ایک دن بھی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے؟ یہ ولد صالح یدعو لہ کے تعلق سے امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا، ایک شخص آ کر یہ پوچھتے ہیں کہ بتلائیے آپ اتنے بڑے امام ہیں کہ میں نیک ہوں کہ نہیں؟ امام بن حنبل کہتے ہیں کہ میں کیسے بتلا دوں تم نیک ہوں؟ نہیں آپ بتلائیے کہ میں نیک ہوں کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا اپنے والدین، تمہارے والدین ہیں؟ وہ کہتے نہیں میرے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ بولا کیا تم اس کے لیے دعا کرتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں، میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں تم نیک ہو۔ بولا کیسے آپ نے کہا؟ بولا کہ حدیث یہ کہہ رہا ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، نیک بیٹا اور بیٹی وہ ہے جو ہر نماز کے بعد یہ ہر دعا میں اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کی توفیق اللہ اسے دیتا ہے جو نیک ہوتا ہے۔ آپ سوچ لیں کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، آج تک آپ نے ان کے لیے کتنا دعا کیا، اگر نہیں کیا تو آپ نیک نہیں۔ حدیث یہ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ اپنی طرف سے کوئی ہمت نہیں ہماری بات کہ دین میں کوئی نئی بات کو میں بیان کروں، وہی بات کو بیان کرتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تم ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو اولاد عطا کی اللہ نیک اور صالح اسے بنا اللہ۔ اے اللہ ہر طرح کی نافرمانیوں سے اپنی اولاد کے ہم تیری پناہ چاہتے اللہ۔ اے اللہ جو مال دی اللہ تو حلال عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہر طرح کے حلال اور حرام رزق سے تو ہماری حفاظت فرما اللہ۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو بخش دے اللہ۔ اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہے اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ۔ اے اللہ جن کی وفات ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ستم ہو رہے غیبی طور پر ان کی مدد فرما اللہ۔ اے اللہ جن کے کاروبار ڈوب گیا ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہر مقروض کی قرض کو غیبی خزانے سے تو مدد فرما اللہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔